بر مولا امام۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں؟ آمن الناس بر مولا امام، آن کلیم اول سینہ امام۔ ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ پہلے خلیفہ سیاسی اور روحانی، افضل الخلق بعد الرسل، اور جن کے بارے میں اقبال نے بھی اسی حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا، آمن الناس، منا یمن منن افعل التفضیل المذکر منہ امن، آمن الناس، سب سے زیادہ احسان کرنے والے، آمن الناس بر مولا ما۔ اقبال کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی، یہاں احسان تو معنی نہیں ہو سکتا، احسان تو رسول اللہ کا ہی ہے، سب سے زیادہ، سب صحابہ سے زیادہ، بس ساری مخلوق سے زیادہ، ناس تو لوگ ہیں، آمن الناس بر مولا ما۔ اقبال کہندا ساڑھے آقا و مولا دی سب تو زیادہ دنیا میں جنہیں خدمت کی تھی وہ صدیق اکبر ہے۔ آمن الناس بر مولا ما، آن کلیم اول سینہ ما، لا تنکر الوحی من رویا ان لہ قلبا اذا نامت العینان لم ینمی۔ امام بوصیری چلتے ہیں کہ گل کی تھی، فرمایا کہ قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم۔ صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم تو اس کو کسی کھاتے میں بھی نہیں لاتے، کوئی ہو کائنات کا۔ ہاں جی، تو امام بوصیری فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آنکھیں سورج کے چڑھنے کا بھی انکار کر دیتی ہیں، قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد۔ جون کا سورج بھی چڑھا ہو تو کبھی کبھی آنکھیں کہتی ہیں سورج نہیں چڑھا ہوا، تو سورج چڑھا تو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم۔ اور کبھی کبھی زبان جو ہے وہ میٹھے اور کڑوے اور پھیکے اور جناب مرچوں کا بھی انکار کر دیتی ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ میٹھا نہیں ہوتا یا پھیکا نہیں ہوتا یا کڑوا نہیں ہوتا، چیز وہی ہوتی ہے، لیکن زبان چونکہ خود خراب ہوتی ہے، اس کے ذائقے والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ انکار کر دیتی ہے، یہ تو میٹھے ہی نہیں ہے۔ تو اس واسطے جنہاں رسول اللہ نو نہیں منیا انہاں صدیق اکبر نو کی مننا ہے، انہاں فاروق اعظم نو کی مننا ہے، انہاں عثمان غنی نو کی مننا ہے، انہاں حیدر کرار نو کی مننا ہے۔ تو آمن الناس بر مولا ما، حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، صدیق کا قرضہ بقایا ہے۔ ہاں جی، صدیق کا قرضہ۔ اسی طرف اقبال نے اشارہ کیا، آمن الناس بر مولا ما، آن کلیم اول سینہ ما۔ اقبال کہتا ہے کہ ہمارے طور کے جو پہلے کلیم ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ہاں جی، اور ہمت او کشت ملت را چوں ابر، فرمایا آپ کی ہمت مردانہ، آپ کی جرت اور بہادری نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کام کرتی، ہاں اس کے لیے وہی کام کیا۔ وہ کون ہے؟ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، جن کی ہمت مردانہ نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کرتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اسلام کے بھی ثانی، یعنی کلمہ پڑھنے میں بھی ثانی۔ یہ حضور نے اعلان فرمایا، صدیق اکبر نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ ہاں، ثانی اسلام بھی ہے، ثانی غار بھی ہے، اور ثانی بدر بھی ہے۔ جو آج بھی رسول اللہ کے قدمین میں جلوہ گر ہیں، ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے، اور جن کے احسانات کا بدلہ حضور فرماتے ہیں میں نہیں چکا سکا، یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت والے دن صدیق کے احسانات کا بدلہ خود چکائے گا۔
اور المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے لکھا کہ وہ پھر احسان کا بدلہ کیسے قیامت والے دن چکایا جائے گا. تو امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا کہ قیامت والے دن ساری مخلوق کو اللہ بلا کرنا، جو مومنین اور وہ مطیعین ہوں گے، انبیاء اور رسل کے ماننے والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، ان کو بلا کر سب کو اکٹھا اپنا دیدار کرائے گا. تو صحابہ عرض کی تھی حضور بھائی اتنے بھیڑ نہیں لگنی، اتنی دنیا جو ہونی بھائی تے رب نو ویکھن لگے بھیڑ نہیں لگنی، اتنے ہجوم نہیں ہو جانا. تو حضور نے فرمایا سورج نو ویکھن لگے کدی ہجوم ہویا؟ تو فرمایا انہیں جو سورج پیدا کیتا انہوں ویکھن لگے کدی ہجوم نہیں ہویا، تو خالق نو ویکھن لگے کیڑا ہجوم لگ جائے. ہاں ساری دنیا بھی ویکھنا شروع کر دے تو سورج تو کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں تو ساری دنیا جب رب دا دیدار کرے گی اور حضور دے صدقے کرے گی، حضور دے صدقے، تو ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ دیدار کرا کے پھر واپس بھیج دے گا، جاؤ سارے چلے جاؤ. پھر وہ جو رسول اللہ نے فرمایا نا میں نے صدیق کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا، امام حاکم نے لکھا کہ پھر رسول اللہ نے فرمایا تنہا صدیق اکبر کو رب العالمین بلائے گا. ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے کہ ساری مخلوق کو ایک بار دیدار کرایا جائے اور تنہا صدیق اکبر کو رب اکیلے بلا کر دیدار کر؟ ان کی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس واسطے سورج کی طرف کوئی تھوکنے والا، کوئی چمگادڑ ہو تو چمگادڑ کو تو یہ سورج بھی اچھا نہیں لگتا. ہاں اس کو پوچھا جاتا ہے بھی آپ دن کو باہر نہیں آتے، تو کہا آپ کا مجھے سورج نہیں اچھا لگتا. تو چمگادڑ کو اگر سورج اچھا نہ لگے تو سورج کا گناہ تو نہیں نا، وہ چمگادڑ کی اپنی آنکھ کا قصور ہے، جس کو سورج جیسا حسین چیز بھی اچھی نہیں لگتی. تو سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل، ہاں جی، جو اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی اور بدر میں بھی ثانی. اور صدیق اکبر کی وہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا میں لکھا، جب رسول اللہ نے صبح چادر پوچھی نا صدیق اکبر کے پاس چادر جو تھی تو وہ تو آپ کے کاندھے پر نہیں تھی، تو فرمایا وہ کدھر کی؟ عرض کی حضور وہ تو میں نے پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے. پھر حضور نے ایسے ان کے لیے دعا مانگی، ایسے کر کے دعا مانگی، جن کے لیے حضور نے ایسے دعائیں غار میں بھی مانگی ہوں، ان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو آج اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو نہ کردنی ہاں کردہ ہے تو ترا اے کاش کے مادر نہ زادے، تو وہ گل کی تھی جڑی کسے نہیں کی تھی، کاش کہ تیری ماں تینوں نہ جم دی. ہاں جی، ہاں اتنی بات. جس واسطے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی اتھے جلوہ گرن وہ مقام جڑا عرش الہی نال بھی اج افضل ہے، جتے حضور جلوہ گرن، جتے رسول اللہ جلوہ گرن، وہ جگہ اج بھی عرش الہی نال کرسی نال بھی لو نال بھی کیوں جی افضل اور اعلیٰ ہے. حالانکہ اس جگہ جتے حضور جلوہ گرن دو چیزاں درمیان چائلن، ایک چادر جڑا رسول اللہ دے غلام نے جدوں حضور جلوہ گر ہون لگے اپنے گھر تے انہاں تھلے بچھا دیتی سی. دوسرا حضور و مبارک لباس جڑا دنیا تو پا کے تشریف لے گئے، حضور و مبارک لباس پا کے جڑا دنیا تو تشریف لے گئے، ایک او وے جڑا حضور نے مبارک لباس پایا، ایک تھلے چادر ہے. یہ دو درمیان چیزاں حائلن اس خاک دے جتے اج حضور جلوہ گرن. اس خاک دے بارے ساڑے علماء نے لکھیا کہ او خاک جتے حضور اج جلوہ گرن او عرش الہی نال بھی افضل اور اعلیٰ ہے. ہاں عرش الہی نال بھی افضل اور اعلیٰ. اے تے او خاک ہے جتے وقفہ ہے دو کپڑیاں دا درمیان ہے، تو حضور دے جسم مبارک دا کوئی اندازہ کر سکتا بجنا. اس واسطے اتھے سیدنا صدیق اکبر آج بھی حضور دے پہلو جلوہ گرن. ہاں جی، حضور رسول اللہ نے انہیں احسانات دا یہ بھی ایک بدلہ دیتا کہ ہاں نال ہاں لا سویندا ہی ہوئے. ہاں جی، یہ دیندا ہے عشق والیاں نو بدلے تے ہاں نال ہاں لا سویندا ہی ہوئے. ہاں جی، عشق والیاں نو بدلے انج دے دین کہ جناب آج بھی اتھے جلوہ گرن. کیوں نبی علیہ السلام دے یار سیدنا صدیق اکبر کہ ریاست مدینہ میں جو پہلے حکمران بنے ان کے ایک ایک جملہ جو ہے جی، ایک ایک جملہ جو ہے وہ پورے پہاڑ بھی رکھ دو تو ایک ایک جملہ وزنی ہے. ہاں جی، نہ دے اندر کوئی تعلی کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم تبدیلی لے آئیں گے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر فرمایا ثم قام ابو بکر فخطب الناس
واعتذر الیہم۔ سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا، پہلے معذرت کی اور وقال واللہ ما کنت حریصا یوما ولا لیلۃ، فرمایا کہ اللہ دی قسم ہے، میں تہاڈے سامنے اللہ دی قسم چک کے کہنا میرے دل وچ کدی ہرس پیدا ہی نہیں ہویا، نہ دن دے ویلے نہ رات دے ویلے، کہ میں مسلمانوں دا حکمران بن جاؤں۔ ولا کنت فیہا راغبا، فرمایا میرے دلچسپی کوئی نہیں میرے دل میں کہ میں حکمران ارباں روپے لا کے تے جھوٹ سچ تے لوگاں دے ووٹ چوری کر کے تے تبدیلیاں لیانیاں ہو رہن، تے اے قسم چک کے 1,24,000 صحابہ دے سامنے فرمایا واللہ ما کنت حریصا یوما ولا لیلۃ ولا کنت فیہا راغبا ولا سألت اللہ تعالی فی سر و علانیہ، فرمایا میں تہاڈے سامنے اللہ دی قسم چک کے کہنا نہ میں دن دے ویلے کدی دی ہرس کیتی نہ رات دے ویلے، نہ میں نے کوئی دلچسپی ہے، ولا سألت اللہ تعالی، میں نے نہ کبھی اللہ سے سوال کیا فی سر و علانیہ، نہ میں کدی دل وچ سوچا یا اللہ مینوں خلافت دے دیویں، نہ میں کدی زبانی دعا کیتی سی۔ اے سیدنا صدیق اکبر پہلے کھڑے ہو گئے، ولیکن اشفقت من الفتنہ، لیکن میں ڈر گیا کہ میں امارت نہ سنبھالی امیر المومنین نہ بنیا تے امت دے حالات ابتر ہو جان۔ ومالی فی الامارت راحت، فرمایا میرے لیے امیر المومنین بننے میں کوئی راحت نہیں ہے، ولیکن کلت امرا عظیما، لیکن اے بہت وڈی یار ذمہ داری تسی میرے سر تے پا دیتی۔ کیوں جی؟ وما لی فیہ من طاقت ولا ید، فرمایا صدیق کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی میرے پاس اور کوئی بات ہے کہ میں اس کو چلا سکوں الا بتقویت اللہ تعالی، ہاں میرے رب نے میری مدد کی تھی تے میں ضرور سنبھال لواں۔ اے گل ہے جی، اے تے جھوٹ جتی بنیاد ہی جھوٹ تے ہوئے، کیوں جی؟ ہاں جتے بنیاد ہی الیکشن جھوٹ تے ہوئے، 50 کروڑ لا کے تے لکھوانا 4 لاکھ تے جدوں بندے جھوٹ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو کامیاب کرتی ہے، جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو جس حکمرانی دی بنیاد ہی جھوٹ تے ہوئے، ہر MNA MP جھوٹ بولے تے نال جلسہ کرے تے ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، ہم سب جھوٹ تے جدوں بنیاد ہوئے، بال کی کہندا آ مسلماناں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان، مسلمان فقر و سلطانی بہم کر، کیوں جی؟ مسلمان فقر و سلطانی بہم کرد، ضمیر باقی و فانی بہم کرد، ولیکن العما از عصر حاضر کہ سلطانی بشیطانی بہم کرد۔ کیوں جی؟ کی پھر اقبال گل کی تھی، سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، اقبال کہندا ہے تو میں نے کی پوچھدا، سما الفقر و فقری کا رہا، سما الفقر و فقری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خام و خط چے حاجت روئے زیبارا، کہندا ہے سرخیاں پاؤڈر تے اے جناب جی پہلے او بلانے کہ میں آج ٹی وی خطاب کرنا ہے، پہلے میرا جناب ڈینٹنگ پینٹنگ کڈو، کیوں جی؟ اقبال کہندا ہے سمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خام و خط چے حاجت روئے زیبارا، کہندا جڑا پہلی چہرہ چمکدا ہوئے انہوں ڈینٹنگ پینٹنگ کڈھان دی لوڑ نہیں ہوندی، او جڑا آب و تاب تے ہیں جی ہٹو بچو ہوٹر، اقبال کہندا ہے تے انہاں نو لوڑ ہوندی نا جنہاں نو ڈینٹنگ پینٹنگ پئی ہون تے جڑے محمد عربی دے غلام ہون، سمال فقر و فقری کا رہا شان عمارت میں، غرض میں کیا کہوں تجھ کو کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، کیوں جی؟ ہاں غرض میں کیا کہوں تجھ کو کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، بس اتنی بات، ایتھے آگے اقبال گل، کیوں جی؟ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اقبال کہندا میں چاہواں تینوں نقشہ الفاظ کھینچ کے رکھ دیواں کہ صدیق اکبر جناب عمارت کیویں کی تھی، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اقبال کہندا میں چاہواں تے صدیق اکبر دی خلافت دا نقشہ کھینچ کے نا تینوں انج دیوار تے وکھا دیواں، لیکن اقبال کہندا تیرا تے کدی اوتے خیال ہی نہیں گیا، مگر تیرے تخیل سے ہے وہ فزوں تر وہ نظارہ، کہندا تیرے تے خیال بھی اوتھے وہ نظارے تے کدی نہیں گیا، تو ساتھ یہود و نصارہ دی ایجنٹیاں کر کے تو آنوں کی پتہ ہے کہ صدیق اکبر نے جناب این سلطنت کیویں کھڑی کی،
جب سپر پاور بھی اندر بھی اختلاف ایڈے بن گئے، مرتدین پیدا ہو گئے، مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، تو 2.5 جناب عورتاں مردہ اعلان کر اسیاں صدیق اکبر این کھڑا کر کے رکھ دیتا کائنا۔ اے بعد جتنا بھی کچھ ہویا وہ صدیق اکبر دی بنیادوں نال ہویا۔ حضرت عمر جڑا فتح کیتے کیسر و کسرا، وہ بنیاد صدیق اکبر رکھی۔ ہاں جی، بس اتنی بات ہے، اسی اے گل نہ کریں۔ اقبال کا ذرہ عشق نبی از حق طلب، تواڈے سارے کول ایک کوئی گل ہے اقبال دی زبانی، ذرہ عشق نبی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ یہ تو پہلے آپ نے نا پہلے صحابہ نو تقریر کی تھی۔ آج جڑے صدیق اکبر دی خلافت دے بارے گل کر دیں، صدیق اکبر تے قسمہ چک چک کے کیا کیوں جی؟ ابو عبیدہ بن جراح نو حضرت صدیق اکبر کہے سی انہاں نو خلیفہ بنا دیو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماندے ہوندے سن ساری زندگی صدیق اکبر دی مینوں ہر گل چنگی لگی، لیکن جدوں انہاں اے کہے سی نا مینوں خلیفہ بناؤ، اے صدیق دی گل مینوں چنگی نہیں لگی۔ انہاں دے ہوندے میں کتھوں بننا سی؟ اس امت دے امین او یہ گل فرماندے ہوندے سن، یا ایھا الناس، صدیق اکبر دا خطبہ سنو تے اپنے حکمرانہ دے جھوٹ یاد رکھو۔ 72 سال جڑے نا جھوٹ بولے، ہر آیت آج قوم سے خطاب ہوگا، یعنی قوم نہ آج جھوٹ پھر بولیا جائے، کوئی بات نہیں، 1 سال 1.5 سال سے کیا ہوتا ہے، 1.5 صدی چاہیے پاکستان صحیح کرنے کے۔ پہلے تو 6 مہینے میں انج ہو جائے گا، 2 مہینے انج ہو جائے گا، عطا اللہ عیسیٰ خیلی دے گانے گوا کے پاکستان بڑھانا ہو رہے، تو پھر صدیق اکبر دا خطبہ پڑھ کے گل کرنی ہو رہے۔ آج قوم سے جھوٹ بولے جائیں گے، آج قوم سے خطاب کو مطلب جھوٹ بولے جائیں گے، پچھلے پھر جھوٹ، کوئی تازے جھوٹ، کوئی گڑ گھڑ کے، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، کیوں